بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ حضرت امام مہدی کا معانی۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے بعض اجزاء کی طرف رہنمائی کریں گے اور انہیں شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے۔ یہودیوں کو اس اصل تورات کی پیروی کی دعوت دیں گے جس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے تقریباً 30,000 کا ذکر کیا، یعنی 30,000 یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جھنڈا۔ نوف بقالی سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی کے جھنڈے پر لکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے لیے ہے۔ حلیہ امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی روشن پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی وفات کے وقت 51 یا 52 سال کے ہوں گے۔ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ مہدی جس وقت ظاہر ہوں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ وہ اپنے حلیہ سے بنی اسرائیل کے ایک شخص لگیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مہدی گندمی رنگ والے ایک قریشی نوجوان ہیں جو ایک مضبوط اور طاقتور مرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مہدی نکلیں گے جن کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ یہ مہدی ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو۔ فرشتہ ہوا میں معلق ہوگا اور اس سے مہدی صاحب کے خلیفہ برحق ہونے کو ثابت کرنا مقصود ہوگا۔ یہ بات ان کی کرامت کے طور پر سب لوگ دیکھیں گے۔ فاتح روم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روم میرے ایک شہزادے کے خلاف لشکر کشی کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ دونوں کے لشکر اعماق میں جنگ کریں گے، نتیجہ میں کم و بیش 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ دوسرے دن یا کچھ عرصہ بعد دوبارہ پھر ان کے درمیان جنگ ہوگی اور اس موقع پر بھی کم و بیش اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن یا کچھ عرصہ بعد تیسری دفعہ ان کے درمیان پھر جنگ ہوگی، لیکن اس دفعہ رومیوں کو شکست ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ پھر اس دوران کے مسلمان ابھی آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں نکل چکا ہے۔ اہل تورات و اہل انجیل۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ساتھی بہترین لوگ ہوں گے۔ ان کے مددگار اور ان سے بیعت کرنے والے کوفہ اور بصرہ اور یمن و شام کے ابدال ہوں گے۔ اگلے حصہ پر حضرت جبرائیل ہوں گے اور پچھلے حصہ پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت میکائیل بعد میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ مہدی مخلوق میں محبوب ہوں گے۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالی اندھے فتنوں کو بجھا دے گا اور زمین پر امن ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک عورت 5 عورتوں کے ساتھ حج کرے گی جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈریں گے۔ زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی برکت کو ظاہر کر دے گا۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی رومیوں کے قتال کے لیے لشکر لے جائیں گے اور ان کو 10 آدمیوں کی عقل و فراست دی جائے گی۔ وہ انطاکیہ، یہ اٹلی کا ایک شہر ہے جو موجودہ عیسائیت کا مرکز ہے، میں ایک غار سے تابوت سکینہ کو نکال لیں گے جس میں وہ تورات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور وہ انجیل بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ وہ اہل تورات یہودیوں کے درمیان ان کی تورات سے اور اہل انجیل عیسائیوں کے درمیان ان کی انجیل سے فیصلے کریں گے۔ تابوت سکینہ۔ سلیمان بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ مہدی کے ہاتھوں بحر تبریہ سے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا جسے وہاں سے لا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا،
جب یہود اس کو دیکھیں گے تو سوائے چند ایک یہودیوں کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مہدی کی وفات ہوگی۔ یا اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر شہادت کا جام نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔